مولانا ظہور علی خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے ایک محلے والے نے پوچھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں کیسے جاؤں گا، مجھے بہت غم ہے، فکر ہے. توجہ، چپ بچے. تو ظہور علی خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے بہت غم ہو گیا کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، میں مولوی ہوں تو مجھے بھی جنت میں جانا ہے، تو مجھے غم ہو گیا، مجھے اپنی فکر لگ گئی. تو اس کو جواب دیا نہیں دیا، لیکن اپنا غم لگ گیا. تو اس نے کہا کہ میں بس ایک قصہ سناتا ہوں، 1 منٹ لیتا ہوں، ایک نصیحت ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ. بس ایک نصیحت ہے، گھنٹوں تک جو لوگ بھول جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، لمبی تقریر. تو میں بہت ڈر گیا، پریشان ہو گیا، مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں پریشان تھا، غمزدہ تھا، مجھے نیند آ گئی. تو خواب میں نے دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرا انتقال. مجھے لوگوں نے دفن کر دیا، اندھیرا تھا قبر میں. اچانک روشنی ہو گئی، 2 نوجوان آ گئے اور 2 نوجوانوں نے کہا کہ غم نہ کرو، دیکھو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم 2 نوجوان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کون ہیں؟ آپ 2 نوجوان کون ہیں؟ یہ حدیث میں بھی ہے، یہ بات اس طرح ہوتا ہے. تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، آپ نے فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، لہذا آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی. دوسرے نوجوان نے کہا کہ میں سورۃ الملک ہوں، ابھی اگر میں گھر جاؤں نا، جاتا ہوں بس چلتے چلتے 30 آیتیں پڑھ لیتا. 30 آیتیں 5 منٹ، اونلی 3 منٹس، 3-4-5 منٹ میں حافظ پڑھ لیتا ہے. جو سورۃ الملک پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اور قبر میں پہلا سوال نماز کے متعلق ہے، پٹائی بھی نماز پر ہے، حج زکات پر نہیں، زنا شراب پر نہیں. سب سے پہلے آخرت میں سوال نماز کا ہوگا اور قبر میں پٹائی صرف نماز پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وہ لوگ فجر کو اٹھیں گے انشاءاللہ، سورۃ الملک رات کو پڑھیں گے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے 30 آیتیں پڑھو. 29واں پارہ، اس کی پہلی صورتیں 30 آیتیں ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ غیر حاضری نہیں کریں گے انشاءاللہ. عوام الناس، محلے والے، بچوں کے والدین، ہم پروگرام کرتے ہیں، اشتہار نہیں لگاتے ہیں، اشتہار موری لگاتے ہیں اور 2-2 گھنٹے بیان، بس بیان ختم ہو گیا، اشتہار بھی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. لمبے بیانات کی ضرورت، ایک بات مطلب کی بات. فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. حضور انتقال فرما رہے تھے تو فرمایا میں جا رہا ہوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. حال والوں، برامدے والوں، صحن والوں، بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. فجر کی ہاتھ اوپر ماشاءاللہ، کرسیوں والے بھی بولو، ہو جائیں گے انشاءاللہ نماز کے لیے ماشاءاللہ. اور سورۃ الملک رات کو پڑھیں گے. اور ابھی جوتوں تک جاؤ، جوتوں تک قل اللہ 3 بار پڑھو. ایک قرآن کا ثواب بخاری شریف، ایک قرآن کا ثواب بخاری شریف انشاءاللہ. قل هو اللہ صبح شام 3 بار پڑھیں گے اور اپنے مردوں کو بخشیں گے انشاءاللہ. صبح شام اپنے مردوں کو ایک قرآن بخشیں گے، 3 مرتبہ قل اللہ احد، بخاری شریف کی روایت. بولو بخشیں گے انشاءاللہ. اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ الملک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ٹچ موبائل کی فحاشی سے بچنا ہے، ٹچ موبائل کی فحاشی سے بچنا ہے، ٹچ موبائل کی فحاشی سے بچنا ہے. گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے. اللہم صل علی یا اللہ ہم سب کو فجر کی نماز پابندی سے نصیب فرما، سورۃ الملک نصیب فرما، صبح شام قل اللہ احد 3 بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ٹچ موبائل کی فحاشی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی